عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى وبحمده سبحان الله العظیم. میرے ساتھ پڑھیں، ٹائم بہت کم ہے، 15 منٹ میں ختم کرنا ہو، پرشاسن کی پریشانی ہے. باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. آپ نے سال بھر بخاری شریف پڑھی اور اسی بخاری شریف کا آخری باب اور آخری حدیث پڑھ کر اس کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اور آپ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ممتاز تصنیف یہ بخاری شریف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا آغاز کتاب الایمان سے کیا اور اختتام بھی کتاب التوحید پر کیا، لیکن اس سے پہلے جو کتاب الوحی کے عنوان سے جو آپ نے حدیثیں تحریر فرمائی وہ مقدمہ کے طور پہ ہے، جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تو کتاب الایمان کو مقدم کیا اور کتاب التوحید کو مؤخر کیا. حالانکہ کتاب الایمان جو اصل ہے اور کتاب التوحید بھی ایمان کی اصل بنیاد ہے، توحید بھی ایمان کی اصل بنیاد ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں ابتدا اور انتہا کو ایمان سے جوڑا ہے اور درمیان میں اعمال کی طرف گفتگو کی ہے. اب اگر میں اس کی طرف گفتگو کروں گا نا تو لمبی ہو جائے گی، مجھے 15 منٹ میں ختم کرنا ہے. اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں، ہے نا، ترجمہ کر دوں گا، اسی میں بات ہو جائے گی. یہ باب جو امام بخاری نے باندھا، اس سے پہلے کا جو باب تھا وہ روافض کے رد پر تھا.
اس کی تردید کی۔ اور امام بخاری کی ایک عادت رہی ہے کہ وہ ہر باب میں فرقہ باطلہ کی تردید ضرور کرتے ہیں، اور اس باب میں بھی ایک فرقہ کا رد ہے۔ وہ فرقہ ہے فرقہ معتزلہ، وہ فرقہ معتزلہ ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو یہاں پر اس آیت پاک میں نزلہ معتزلہ یہ دلیل رقیقہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ یہاں میزان سے مراد عدل ہے، میزان سے مراد عدل ہے۔ اسی کی تردید پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب کو باندھا اور بڑے حسن و خوبی کے ساتھ جو آیت پاک سے ترجمۃ الباب کو سجایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم عدل کے ترازو قائم کریں گے۔ دوسرا ترجمہ ہوگا کہ قیامت کے دن ہم عدل کے ترازویں قائم کریں گے، کیونکہ اس آیت میں موازین یہ میزان کی جمع ہے۔ اب میزان اصل میں کیا تھا یہ تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا، میزان الصرف، تو یہ موازین کی جمع ہے۔ لیکن بعض نحات کہتے ہیں کہ موازین کی جمع نہیں بلکہ موزون کی جمع ہے۔ اور اگر ہم جمع مان بھی لیتے، جمع موزون کی مان لیں، موزون اس کو کہتے ہیں جو چیز تولی جائے، ہے نا، جو تولی جاتی ہے، تو اعمال بھی تو تولے جاتے ہیں، اعمال بھی تو تولے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض مخالف کا آتا ہے کہ چونکہ اعمال اعراض ہے، وہ قائم بالغیر ہے، اور اعمال اعراض ہے، تو یہ تولے کیسے جائیں گے؟ اس کا بھی جواب آگے میں بتاؤں گا۔ تو یہاں پر موازین جو ہے میزان کی جمع ہے، اور محدثین نے کہا ہے کہ یہ جمع تبخیم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، تکریم کے لیے۔ علماء جمہور یا اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہم میزان کو ایک ہی تسلیم کرتے ہیں، اور جمع کا لفظ آیا تو یہ تعظیم اور تکریم کے لیے آیا ہے۔ اور اگر جس نے مانا ہے، جنہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ موازین جمع ہے میزان، تو ان کی مراد یہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی کئی میزانیں قائم کرے گا۔ اب اس کی دو صورتیں ہوں گی، ایک یہ صورت کہ ہر آدمی کے لیے الگ میزان ہو، اور دوسری یہ صورت کہ ہر عمل تولنے کے لیے الگ الگ میزانیں ہوں۔ جیسے چاول تولنے کے لیے الگ ترازو ہوتی ہے نا ہم لوگوں کے یہاں، اور اگر آپ سونا تولیں، چاندی تولیں تو چھوٹی سی ترازو ہوتی ہے، چھوٹی سی میزان ہے۔ تو ہر قسم کے میزان، کوئلہ تولنے کے لیے الگ میزان ہے۔ تو اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیتے ہے نا، تو اور جو لوگ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ میزانیں کئی ہوں گی، تو ان کا خیال یہ ہے کہ نفل نماز کے لیے الگ میزان، واجب کے لیے الگ میزان، فرض کے لیے الگ، سنن کے لیے الگ۔ لیکن یہ موقف میں آپ کو بتا دوں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے اور اجماع ہے۔ علامہ عسقلانی نے فرمایا اجماع ہے کہ میزان ایک ہی ہے، اور اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ لفظ جمع آیا ہے تو یہ تعظیم و تکریم کے لیے۔ اب اس میں دوسرا لفظ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہاں موازین موصوف ہے اور القسط اس کی صفت ہے۔ موصوف اور صفت میں مطابقت ضروری ہے، تو مطابقت
بظاہر نہیں پائی جاتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ القسط، پہلا جواب تو یہ ہے کہ القسط مصدر ہے، اور مصدر میں واحد تثنیہ جمع سب رواں ہے۔ اب اسی ایک جواب پہ قائم رہیے ورنہ اور ٹائم آگے بڑھے گا۔ تو الیوم القیامہ، اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ ہم القسط سے پہلے مضاف محذوف مان لیں، ذاتا یہ ذوات القسط یہ محذوف مان لیں، ہے نا؟ جس طرح لیوم القیامہ میں لام ہے تو لام تعلیلیہ کے لیے، اگر تعلیلیہ کے لیے ہم مانتے ہیں تو لحساب یوم القیامہ یہ اصل عبارت ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت میں جو قسط ہے اس کے مادوں سے اور بھی دیگر آیتوں کو پیش کرنا چاہیے، اور لکھتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ جو ہے اس مطبوعہ میں ہے، اور بہت پرانے نسخوں میں اقوال کا بھی ذکر ہے نا، اقوالہم کا بھی ذکر ہے۔ کیوں کہ جب یہ سیاق کلام یہ بتا رہا ہے کہ اعمال کے بعد اقوال ہونا چاہیے تھا، بہرحال اب ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بلا شبہ انسان کے اعمال اور اس کے اقوال وزن کیے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، اور وزن کرنے جب ہوں گے اعمال تو جیسا معتزلہ کا اعتراض ہے کہ اعمال اعراض ہیں تو پھر وزن کیسے ہوں گے؟ آج کے دور میں تو اس کا جواب آسان ہے، آج کے دور میں آج ہوا کو بھی وزن کر لیتے ہیں لوگ، ہے کہ نہیں؟ ہوا کو بھی وزن کر لیتے ہیں، اور تھرمامیٹر لگا کر کے بخار کو بھی جانچ لیتے ہیں کہ کتنا ٹمپریچر ہے، گرمی کا بھی اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو آج کے دور میں جواب آسان ہے، لیکن پھر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بھی غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے، اسے ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اعمال کو جواہر مستقلہ کی شکل دے دے گا، یعنی وہ اعمال جواہرات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لہذا اگر اس کا اعتراض معتزلہ کا ہے تو اس روایت سے بھی اس کا جواب مل گیا۔ آگے بڑھیے، وقال مجاہد، امام مجاہد فرماتے ہیں، یہ امام التفسیر ہے، اور ایسے امام جنہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی تعلیم حاصل کی، بڑے صحابہ کرام سے انہوں نے حدیثیں حاصل کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ القسطاس العدل، القسطاس بھی پڑھ سکتے ہیں، القسطاس العدل بالرومیہ، یہ کہتے ہیں کہ قسطاس جو ہے رومی زبان میں عدل کے معنی میں۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وزنوا بالقسطاس المستقیم، ہے نا، سیدھی ترازو سے تولو، سیدھے ترازو سے تولو۔ اب میں نے بتایا نا کہ وہ مادہ کی وجہ سے وہ کئی دلیلیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتے ہیں، تو یہ خلاصہ ہوا کہ رومی زبان میں جب قسطاس عدل کے معنی میں ہے تو ایک اعتراض ہوگا کہ عربی زبان میں قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، تو جب عربی زبان میں قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تو پھر اس کے اندر رومی زبان کیوں؟ تو ایک جواب یہ ہے کہ جب توافق اللغتین ہو یا دو بھاشاؤں میں اتفاق ہو جائے تو یہ جائز ہے، اور عربی زبان کا گہوارہ اتنا وسیع اور عریض ہے کہ جو اس کے دامن میں آتا ہے نا تو وہ عربی میں مشہور ہو جاتا ہے، اور یہ بھی جائز ہے جب دو لغتیں آپس میں متفق ہو جائیں یا اتفاق کر لیا جائے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور کہا گیا، پہلے لفظی سنیں اس کے بعد میں جواب بتاؤں گا، کہا گیا کہ قسط مقسط کا مصدر ہے،
اب اہل علم جانتے ہیں، علماء ہیں، مفتیان اعظام ہیں، اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا، پڑھا ہے یقیناً، کہ القسط جو ہے مصدر ہے، اور یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ ثلاثی مزید ہے۔ تو مقصد کا مصدر یہ قسط کیسے ہوگا؟ قسط کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ مقصد کا مصدر، یہ جب باب فعال سے لیں گے تو اس کا مصدر ہوگا اقساط۔ اب اس کا مادہ جو ہے قسط ہوگا، تو اب ہم معنی اس کا یہ کریں گے کہ قسط جو ہے، قسط مقصد کا مادہ ہے۔ اگر یہ ہم معنی کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی اشکال باقی نہیں رہتی۔ اب جب ہم نے یہ مان لیا کہ مقصد کا جو ہے مادہ قسط ہے، تو معنی ہوگا وَهُوَ الْعَادِلُ، تب اس ایسی صورت میں اس کا معنی ہوگا انصاف کرنے والا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور رہا قاسط، تو قاسط کا معنی ظالم، ظلم کرنے والا، ظلم کرنے والا، اس کا معنی ظلم کرنے والا۔ اب اسے کہیے کہ وہ مقصد جو ہے یہ اسماء ذات میں سے، اسماء، گزشتہ سال میں نے بہت توضیح کے ساتھ اس بات کو پیش کیا تھا، آج وقت ختم ہے، اور افسوس کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ۔ اب آئیے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب کو، ترجمۃ الباب کو جو دعویٰ کیا انہوں نے، امام بخاری نے، معتزلہ کے سامنے، کہ نہیں، قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوں گے، میزان عدل قائم ہوگا، دعویٰ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تو ترجمۃ الباب میں قرآن مقدس سے اس کی پہلی دلیل دی، پہلی دلیل کتاب اللہ سے دی، اب دوسری دلیل دیتے ہیں حدیث مصطفیٰ سے۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا، ہمیں بتایا یا ہمیں حدیث بیان کیا احمد بن اشکاب، احمد بن اشکاب نے، قال، انہوں نے کہا، ہمیں حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے، انہوں نے عمارہ بن کعکع سے روایت کی، انہوں نے ابی زرع سے، انہوں نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ دیکھیے، احمد بن اشکاب یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم، جس طرح ہمارے آج استاد محترم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف آخری سال جو امام احمد بن اشکاب کا دور تھا وہ مصر میں تھے، 72 یا 73 سن میں غلطی ہو سکتی ہے، تو آخری سال جو تھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے تعلیم حاصل کی، ان سے تعلیم حاصل کی۔ اب یہاں ایک بات میں ہلکی سی رکھ دوں کہ جو اسناد کی بات ہے، حدیث متصل کس کو کہتے ہیں؟ ایک اعتراض کا جواب بھی ہلکے پیرائے پہ دے دوں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث جمع نہیں کی، بہت کم حدیث جمع کی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 6000 حدیث جمع کی، اور اس میں 1,00,000 حدیثیں جو ہے کیا تھی؟ سند متصل کے ساتھ تھی، اور سب کی سب 1,00,000 حدیثیں انہیں ازبر یاد تھی، اور 2,00,000 حدیثیں جس میں حدیث حسن بھی تھی، کچھ موضوعات بھی تھی، اور جو 3,00,000 حدیثیں تھی وہ تحریر میں تھی۔ ان 1,00,000 حدیثوں میں امام بخاری نے اس میں سے چنا کتنی ہزار کو؟ 7,000 نا، 7,275 حدیثیں چنی، اور یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے آپ کہ اس حدیث 7,275 میں کل کی کل حدیثیں صحیح ہیں، اس میں بھی ہیں ایک آدھ ہیں۔ بہرحال قرآن مقدس کے بعد فضیلت کے حامل یہی بخاری شریف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا ریب فی، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے تو حدیث بخاری میں بھی کوئی شک نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس میں بھی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، ایک جملہ میں کہہ دوں اور آپ نے پڑھا بھی ہے مجھ سے، دورے والے پڑھے بھی ہیں،
کہ امام بخاری کہیں لکھتے ہیں بعض الناس قال بعض الناس، پڑھا یاد ہے؟ بعض الناس کہہ کے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ نے لیا ہے نا. تو ہم آپ بھی برا نہیں سمجھیں گے، ہمارے علماء کرام نے برا نہیں سمجھا. ایسا نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ معاذ اللہ غیر مقلدین کے محدث تھے یا بدعقیدوں کے، نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عاشق رسول کا نام ہے. آپ دیکھیں تو ذرا کہ بخاری شریف کو کتاب الایمان سے شروع کیا اور اس سے پہلے مقدمہ لکھا کتاب الوحی، بدء الوحی، تاکہ انوار نبوت لوگوں کے دلوں میں چھا جائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اور ان پہ وحی کے نزول کے طرق معلوم ہو جائیں. جب کسی ذات کا حسن اور جب کسی ذات کی سیرت بیان کر دی جاتی ہے تو انسانوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد کوئی بات بیان ہوتی ہے تو وہ بات اثر رکھتی ہے. بلا شبہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاشق ایسے عاشق رسول، ایسے اشارہ ہو رہا لگتا ہے، ٹائم بڑھ رہا ہے نا. اچھا چلے پھر. اب یہ انہوں نے احمد بن اشکاب سے لیا اور قال انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے، اور انہوں نے عمارہ بن کاکا سے لیا روایت کی، انہوں نے ابو زرع سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے، یا مراد جملے کلام، یہاں کلام سے مراد پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلام سے مراد ہے نا. جب بھی کلمہ کہتے کلمہ توحید، کلمہ شہادت کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ تصور میں آتا اور یہی حق ہے. حدیث بخاری کے اندر، اسی بخاری کے اندر ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. تو جب کیا لا الہ الا اللہ ہی صرف کلمہ ہے؟ نہیں، اس سے مراد پورا کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بہرحال کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے، دو جملے ایسے ہیں جو رحمان کو پسندیدہ ہیں، رحمان کے پسندیدہ ہیں. خفیفتان علی اللسان، پسندیدہ جب کہہ دیا حضور نے تو انسان کا دل جو ہے مائل ہو گیا، مائل ہوا، ایسا مائل ہوا کہ وہ پسندیدہ کلام کون سا کلام ہے، کہیں بہت مشکل تو نہ ہو، بہت مشکل تو نہیں ہے. پھر فرمایا حضور نے خفیفتان علی اللسان، لیکن زبان پہ ہلکے ہیں، یعنی تمہیں تکلیف بھی نہیں ہوگی، پڑھو گے تو تکلیف بھی نہیں ہوگی. اور اس کے بعد اور جوش بڑھا تو پھر حضور کا فرمان سامنے آیا ثقیلتان فی المیزان. دیکھو پڑھنے میں تو آسان ہے اور رحمان کو بہت پسند ہے، لیکن جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو بہت بھاری ہو جائیں گے، بہت بھاری ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر آخری حدیث سن لیجئے بس. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یہ عام لوگوں کو میں میسج دینا چاہتا ہوں. صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں، 3 دن سے ہمارے دکان میں کوئی گاہک ہی نہیں آتا اور قرض کا بوجھ ہو گیا، قرض کا بوجھ ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور طلوع صبح صادق سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اتنا اضافہ ہے یہ بخاری کے اندر. یہ 100 مرتبہ پڑھنا، 7 دنوں کے بعد آنا. صحابی کا ایمان بڑا مضبوط، وہ گئے اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا. 7 دن کے بعد آئے، آقا مولا نے مسکرایا پر ماں بتاؤ کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ بھی 2-3 دن ہوئے تھے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا کہ گاہکوں کی بھیڑ لائن لگ گئی اور اتنی آمدنی ہوئی، اتنی آمدنی ہوئی کہ پورا قرضہ ادا ہو گیا. لہٰذا آپ بھی پریشان ہیں تو آپ بھی پڑھیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد